پہلے ہم نے ایک سانگ پلے کیا تھا, امید کرتی ہوں کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. وہ سانگ کون سا تھا کہوں کیا؟ چھوٹے چھوٹے ہنسی آ جائے گی پھر آپ کو. اور ہنسنا چاہیے, ہنسنا کیونکہ ہنسنے سے فیس ویلیو بھی بڑھتی ہے اور آپ خوش رہتے ہیں. جب آپ خوش رہتے ہیں تو آپ کے ارد گرد کا ماحول بھی بڑا اچھا رہتا ہے اور وہ ٹینشن سے کہتے ہیں نا کہ ٹینشن سے بچا ہوا ماحول ہوتا ہے, تو ہمیں ٹینشن سے بچے ہوئے ماحول میں رہنا چاہیے تاکہ وہ اسٹریس کی طرف نہ جائے. ٹھیک ہے جی, بریک سے تو واپس آ ہی چکے ہیں, اب کیوں نہ ہم اپنی باتوں کو کنٹینیو کریں تاکہ آپ لوگ تک بہت ہی اچھی سی باتیں فراہم ہوتی رہیں. اور آپ یہ سمجھیں کہ یار مارننگ شو کا مطلب یہ نہیں کہ جسٹ ہنسی مذاق کر لیا, میک اپ دکھا دیا, ڈریسز دکھا دیے, مطلب کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے جس سے ہمارے معاشرے میں اویئرنیس آئے. ٹھیک ہے جی, سروا صاحبہ سے میرا یہ سوال ہے کہ پوسٹ نیٹل اسٹریس کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں, ایک خاتون جب برتھ دیتی ہیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کا ایک پورا یہ پروسیس ہوتا ہے جو فزیکل, مینٹل, ایموشنل چینجز سے گزرتی ہیں, ہارمونل چینجز ہوتے ہیں اور بڑا اسٹریسفل ایک پورا پروسیجر اس سے گزرتا ہے. کسی کا آپریشن ہوتا ہے, کسی کی نیچرل برتھ ہوتی ہے, تو یہ جو پورا پیریڈ ہوتا ہے اس میں باڈی میں اور کیمیکل چینجز اور بہت طرح کی چینجز آتی ہیں. تو اس کی وجہ سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مدرز جو نیو بورن بیبی کے ساتھ ہوتی ہے ان کی وہ اٹیچمنٹ نہیں ہو پاتی اور وہ پوسٹ نیٹل اسٹریس میں چلی جاتی ہیں. بیبی پیدا ہونے کے بعد کا اسٹریس, اس کی وجہ سے بچے سے صحیح بانڈنگ نہیں ہو پاتی, ڈپریشن کی فیلنگس, کانسٹنٹلی سیڈ فیلنگس کے بہت غم اور دکھ والی فیلنگس ہوتی ہیں, روتی رہتی ہیں بے وجہ ان ایکسپلینڈ, اور کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے, ایپیٹائٹ لوز ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ کھانے لگتی ہیں. تو سب یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے لائف بالکل آپ سمجھیں ٹریک سے ہٹ جاتی ہے. اور سب سے زیادہ پرابلم اس میں ہو جاتا ہے کہ بیبی سے بانڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی, بیبی سے ایک سمجھیں تھوڑا سا اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بہت یعنی کریٹیکل فیز ہوتا ہے ایک مدر کی لائف میں بھی اور بچے کے لیے بھی, اس کی اٹیچمنٹ کے لیے بہت کریٹیکل ہو سکتا ہے. تو اس سے ڈیل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی وقت سب سے پہلے تو گھر والوں کو سپورٹ گروپ ایک پرووائڈ کرنا ضروری ہے. گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ ایک تھوڑا بیبی کی بھی کیئر کریں اور پھر ان کی کاؤنسلنگ اور ان کی تھراپیز کریں. ہسبینڈ کو بہت زیادہ اس میں سپورٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب وائف کے اتنی چینجز آئی ہیں ڈپریس سے تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر وہ رو رہی ہے تو کچھ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی رو رہا ہے تو کہتے چپ ہو جاؤ, رونا نہیں ہے نا, اپنی ویکنیس نہیں شو کرنی. تو یہ کہ آپ دوسرے بندے کو اپنی ولنریبلٹی شو کرنے دیں. اور وہ جو بھی اگر کوئی کہتا ہے, جیسے اگر کسی ماں نے کہہ دیا کہ بچے سے نہیں فیل ہو رہی ہے اٹیچمنٹ یا غصہ آ رہا ہے تو اس کو جج کیا جاتا ہے. تو مطلب کہ کوئی رو رہا ہے تو اسے رونے دیں, چپ نہ کرائیں. نہیں, چپ کرائیں لیکن چپ کرائیں کہ رونا نہیں ہے, آپ رونے دیں اور اس کو کتھارسس کرنے دیں, نکالنے دیں. کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ نہیں کہہ پاتے, ایکسپریسو نہیں ہوتے, انہیں نہیں پتا ہوتا ان کے اندر کیا چل رہا ہے, تو وہ رو کے ریلیز کرتے ہیں. تو آپ رونے دیں, ولنریبلٹی شو پوچھیں کہ کیا ہے, کیا پرابلم ہے, ان کو کہنے دیں, پھر وہ جو بھی ریزن ہے اور آپ ان کی اس کو حل کریں. جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے یہاں کے کچھ ہسبینڈ ایسے ہیں کہ وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں باتوں کو. گائنیکالوجسٹ تو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے, بٹ ایز اے مطلب آپ پیرنٹنگ پہ بہت کام کرتی ہیں ماشاء اللہ. تو آپ جو کچھ ہسبینڈ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب بیبیز برتھ ہو جائے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کیوں نہیں ہوا, بیٹی ہونی چاہیے. تو کیا یہ بھی ایک اسٹریس ہوتا ہے خواتین کو؟ یہ بہت بڑا اسٹریس ہوتا ہے. جن خاندانوں میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ اگر بیٹی ہوگی تو اس بیسس پہ جج کیا جائے گا, ڈسکریمنیشن ہوگی, تو یہ بہت بڑا وہ ڈیورنگ پریگنسی بھی بہت زیادہ اسٹریسفل رہتی کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا, اللہ پاک نے کیا دینا ہے نہیں دینا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی یہ ایک اسٹریس ہے, لیکن اس اسٹریس کو اس طرح ریلیز نہیں کیا جا سکتا نا, تو پھر بالکل کمیونیکیشن اور ان کو ریئلائز کرا کے کہ بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ تو پھر ایک بالکل. نسیم صاحب, مرد حضرات یہ خواہش کیوں ہوتی ہے کہ بیٹا ہی ہو؟ ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی خواہش, کیونکہ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں ان سے, تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ بھائی اس کی خواہش, اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ایک نسل بڑھے گی اور ہمارا ایک نام بڑھے گا, ہمارا ہوگا. میں نے کہا وہ تو آج کل تو خواتین بھی لوگ ہیں, آج جو بے نظیر تھیں وہ تو خاتون تھی نا, اور آج بھی لوگ ان کا بیٹا جو ہے ان کا نام لگانے کے لیے اپنا فخر کیوں محسوس کر رہے ہیں. اسی لیے کہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ تو انہوں نے تو نسل ویسے تو نہیں بڑھی, میں کہتا ہوں پھر, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی ہو سکتا ہے. خواتین بھی ماشاءاللہ اس وقت ہر شعبے میں آ رہی ہیں اور بالکل بڑھ رہی ہیں. اور اپنے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر میرا بیٹا ہوگا تو وہ پڑھ لکھ کے پھر کام کاج کرے گا تو ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا, یا ہم کچھ مطلب جتنے ہم تھے اس سے ہم زیادہ ہو جائیں گے. تو آج کل تو لڑکیاں بھی جاب کر رہی ہیں. میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ اب تو ماشاءاللہ اب تو دونوں طرف یہ سوچنا, تصور کرنا کہ جی نام تو آپ کی اچھائیوں سے ہی ہوگا, آپ اچھے ہیں
تو لوگ آپ کو یاد کریں. ہاں جی, اب وہ بھلے بیٹا ہو یا بیٹی ہو, کیونکہ اس میں ایک فیکٹر ہوتا ہے, یہ اسٹریس خواتین پہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ اسٹریس تو الٹا مردوں پہ ہونا چاہیے کہ بیوی ڈیمانڈ کرے کہ بھائی کروموزوم تو آپ کے پاس ہے, آپ دیں تو پھر ہو. خواتین کے پاس تو دونوں ایکس کروموزوم. ایگزیکٹلی گائنیکالوجسٹ آئی تھی ہمارے پاس, انہوں نے یہی بات بتائی تھی. میں آئی واز شاک دیٹ ٹائم. میں نے کہا یار اگر ایسا ہے تو پھر خواتین کیوں اسٹریس تو یہ ڈیمانڈ تو وائف کو ہسبینڈ سے کرنی چاہیے. اچھا ایجوکیشن کی کمی ہے نا, ایجوکیٹ نہیں ہے ہمارا معاشرہ, پتہ نہیں ہے اسے. مطلب دنیاوی تو ٹھیک ہے, دینی تعلیمات سے بھی بہت دور ہے. جی بالکل. اور تعلیم نہیں ہے نا, تعلیم آ گئی نا, وہ چاہے دینی ہو یا دنیاوی. ہسبینڈ کی تو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں پوری فیملی میں بھی اگر آپ کی ساس آپ کو یہ کہہ رہی ہیں تو وہ تو خود ایک عورت ہے نا, تو ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو ساس اس وجہ سے کہہ رہی وہ عورت تو ٹھیک ہے, لیکن اس نے بیٹا دیا ہے بہو کو. اصل میں ساس یوں کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے نا مرد کی نیچر کا, وہ ایک مرحلے سے گزر چکی ہوتی ہے. ہاں جی, وہ چاہتی ہے کہ سمجھتی ہے کہ میرا مرد ایسا تھا تو جو میں نے سنا تمہارے ابا جی سے, تو میری بہو میرے بیٹے سے وہ نہ سنے. لیکن اس کی کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے تو اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ غلطی کہاں پر ہے, غلطی کہاں پر. تو یہ کس کی وجہ سے یہ بیٹی یا بیٹا ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی, زبردستی. تو خیر ایک ہنسی مذاق نہیں, بٹ یہ بڑی کام کی بات ہے, پن پوائنٹ تھا ہمارا یہ, اگر لوگ سمجھ پائیں تو پھر. جی نسیم صاحب, جیسے سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں وہ لوگ, تو ایسی کیا جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, پیشنٹ آتے ہیں, تو کاؤنسلنگ کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہم طب میں اطباء حضرات میں جی جی جو معاشرے کا ایک حصہ کہلائے اور قریب لوگوں کے قریب ہوئے, اس کی وجوہات یہی تھی کہ یہ ابھی تک ٹریڈیشنل میڈیسن آپ دیکھیں گے آپ ایلوپیتھی کے مقابلے میں ابھی بھی زیادہ ہے دنیا بھر میں, خاص طور پہ ایشیا میں تو بہت ہے. اس کی وجوہات یہی کہ یہاں ہمارے جو اطباء حضرات ہیں یہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. یہ پیشنٹس چاہے ہمیں بتائے یا نہ بتائے, ہم پہلے سے ہی ان کو کاؤنسلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم ان کے گھر کے بارے میں پوچھتے ہیں, اچھا کام کیا کرتے ہیں, حالانکہ وہ تو مرض کے لیے آیا تھا, لیکن ہم خود سے ہی پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنے جس میں اسٹریس میں ہوتے ہیں کہ آپ یہ کیوں پوچھے, میری طبیعت خراب ہے یا کچھ اور ہے. دیکھیں جب آپ ایز اے پیشنٹ آئی ہیں, ہاں جی, یا اچھا جی یعنی مجھے نیزر جو ہیں وہ اسٹاپ ہو گئی ہیں, آپ نے کہا کہ جی مجھے دوا دے, ہم کہیں گے اچھا دوا بتائیں, آپ کا ماحول کیسا ہے, اے سی میں رہتی ہیں؟ نہیں میں تو نہیں چاہتی ہوں, لیکن اب کیا کریں مجبوری. اچھا والد صاحب چلواتے ہیں, کیوں چلواتے ہیں بھائی؟ اب یہ پوچھنا شروع کر دیا ان سے, والدہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا بھی ہے بھائی وہاں کارپیٹ کرنے کی میں تو نہیں چاہتی, مجھے تو الرجی ہے. اچھا مجبوری ہو گئی نا, تو اب ان کو پھر سمجھاتے ہیں. پھر ان کے بڑوں کو بلا لیتے ہیں, والد صاحب ہیں, والدہ ہیں ساتھ میں آپ کی, تو ان کو بلا لیجئے. پھر اس طرح ہماری کاؤنسلنگ تو ہماری ہر وقت چلتی رہتی ہے. تو اسٹریس کا پتہ ہے کہ یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اوپر بھی لے جائے گی اور نیچے بھی لے جائے گی. تو ہم کاؤنسلنگ تو ہماری ہر پیشنٹ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. زیادہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں, کیسے پیشنٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص, آپ چاہے وہ پیشنٹ آ بھی نہیں رہو, آپ روڈ پہ بھی دیکھ رہے ہو تو ہر آدمی اسٹریس میں چل رہا ہے, اور اس نے حاوی کیا ہوا, اور وہ بالکل الجھن اور اس کا پریشانی کا شکار ہے. حالانکہ یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں, انسان کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. چیزیں کیسی الجھنے ہیں لوگوں کے اندر, مطلب اگر ماں ہے تو بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہے, نوجوان ہے تو اپنی نوکریوں کے لیے پریشان ہے, اس سے پہلے وہ پڑھائی کے لیے پریشان ہے, اس کے بعد اگر ان کے والد جو کما رہے ہیں وہ اپنی اس سیلری یا اس انکم سے پریشان ہے, پریشان ہے. اگر وہ اپنی محدود کر لیں ان کو ذمہ داریوں کو میں بڑھیں, آگے حوصلے سے آگے بڑھیں, اور اپنے جو ہے اس کو تعیش کو جو ہے نا ضروریات کو وہاں تک محدود رکھیں جو بہت ہی نیسیسری ہو. یعنی کہ جو ایکسیسو ہے نا ان کو آپ چھوڑ دیں تو آپ بالکل بہت اچھی لائف گزارنا شروع کر دیں گے. تو پھر ہم سوسائٹی کے لحاظ سے بہت پیچھے نہیں ہو جائیں گے کہ یار کسی کے پاس کچھ ہے ہمارے پاس نہیں ہے, یا پھر نہیں اس سے اگر ہوتا تو دیکھیں یہ معیار آپ دیکھیں جائیں گے یورپ میں بھی, وہاں پر نہیں ہے. وہاں پر وہ لوگ دن رات کام کرتے ہیں, لیکن 2 دن وہ اسٹریس سے فری ہو کے وہ گھومنے چلے جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں چھٹی؟ وہ کہتے ہیں نو نتھنگ, کوئی کام. آپ 5 دن آپ اپنے پڑوسی کو پریشان نہیں کر سکتے, آپ اسپیکر کی آواز نہیں کر سکتے, لیکن 2 دن جو ہیں وہ پورا فل اسپیکر بھی اگر برابر والا پڑوسی شکایت بھی کرے ان کا بھی انجوائے ویکینڈ وہ کہتے ہیں جی ابھی اس کو ان کو پتا ہے کہ یہ کرنا ہے, یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے نا. لیکن یہاں تو ہمارے جو لائف گزر رہی ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے. نہیں بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ کوشش کر بھی رہے ہیں کہ آپ اپنی انکم بڑھانے کی فرض کریں کوشش کریں اور آپ اسٹریس میں ہیں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی الٹا لو ہو جائے گی. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی سیلف تھراپی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ریئلائز کریں, پہلے آپ اپنا ایک پلان بنا لیں کہ آپ کا گول کیا ہے, آپ کو پریشانی کس وجہ سے ہو رہی ہے, ریلیشن شپ میں فرکشن آ رہی ہے
یا پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, بھائی ایک صاحب ہے, انہوں نے اپنے فیکٹر سارے لکھ لیے, اور جو سب سے بڑا ان کی زندگی کا مسئلہ ہے وہ ہے جی میرے پیسے اگر آئل آ جائے نا تو میری زندگی, بیگم کو بھی زیادہ دے دوں گا, وہ بھی خوش رہیں گی, اور بچوں کی بھی جو ضروریات ہیں, ان کو اسپورٹس کا شوق ہے یا جو بھی وہ کھلونے ہیں جو میں نہیں دلا پا رہا ابھی, وہ ہو جائے گا. تو اصل فیکٹر میرا یہ ہے کہ مجھے اب ان کو پتا چل گیا کہ ان کا اصل مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے, جس کی وجہ سے باقی ساری چیزیں بھی خراب ہو رہی تھی, اور باس سے بھی آئے دن چڑچڑاہٹ اور اریٹیشن. تو یہ کہ اب ان کو پتا چل گیا, اب وہ آفس میں بات کر سکتے ہیں کہ مجھے اوور ٹائم دے دیں, یا کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں, یا وہ دوسری جاب ڈھونڈ سکتے ہیں کہ میرا اتنے میں گزارا نہیں ہو رہا. جب اپنی آپ پرابلم کو پن پوائنٹ کر لیں گے تب آپ اس کا حل کر سکیں گے. بلکہ اگر آپ اس کا اسٹریس لیتے رہیں گے تو بیٹا آپ کا جو آلریڈی جاب ہے اس میں بھی آپ کی پروڈکٹیوٹی لو ہو جائے گی. صحیح, اس میں پرابلمس آتی ہیں, اور پھر آپ بیمار ہوں گے, پھر آپ کی سک لیو ہوگی, پھر آپ کے پیسے کٹیں گے, الٹا آپ اور اسی وشس سرکل میں پھنس کے آپ کے مسائل اور بڑھ جائیں گے, مسائل بڑھتے چل جائیں گے. صحیح, مطلب پرابلم سارٹ آؤٹ ہونے کے بجائے انکریزنگ ہو رہی ہے. ٹھیک, اسے کیا سیلف کاؤنسلنگ کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل, اس کو سیلف کاؤنسلنگ کہتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کو فزیکل اسٹریس ہے آپ بریدنگ ایکسرسائز کریں, آپ ایکسرسائز کریں, واک کریں. اگر فزیکل اسٹریس ہے تو اس کو اس طرح ریلیز کر لیں. اگر آپ کو ایموشنل اسٹریس ہے آپ کسی اچھے انسان سے جا کے بات کریں, اچھے مشورے لیں, اچھی کتاب پڑھ لیں. اس طرح کی چیزوں سے ایموشنل اسٹریس ریلیز ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر مینٹل اسٹریس ہے تو آپ یہ مائنڈ میپنگ کر کے اپنے اسٹریس کو پن پوائنٹ کر کے اور پھر اس کے اوپر کام کریں, فوکس کر کے اس کو ریلیز کرنے کی. صحیح, اس سے ریلیز کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی. اور بچوں میں کیسا ڈپریشن ہوتا ہے؟ مطلب بچے کہتے ہیں اکثر کہ ڈپریسڈ ہیں بہت زیادہ. یہ سوال میرا نسیم صاحب سے بھی ہے کیونکہ ان کی نوٹنگ سے پتہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جواب دینے والے ہیں. جی پلیز. دیکھیں, بچوں میں جو اس وقت آ رہا ہے وہ میں نے جیسے عرض کیا تھا نا کہ گھر کا ایک ماحول, پہلے تو والدین ان پہ توجہ کریں, وہ توجہ مانگتے ہیں, ان کو پورا ٹائم دیں. ٹھیک ہے, کمانا ضروری ہے, دونوں اگر آپ سیلف اس میں ہیں تو اس کو مینج کریں. بچوں کو ٹائم لازمی دینا ہے. پھر بچوں کو جب اسکول جا رہے ہیں تو پھر وہاں اس کی چیک آؤٹ کریں کہ بھئی وہ بچے پڑھ کیسے رہے ہیں, وہاں پر ان کی کوئی پرابلمز ہیں ان کی ٹیچر سے ڈسکس کریں, ان کی سالو کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ان کی خواہشات تو ہیں, بالکل چاہتے ہیں, لیکن ان کو پھر بتائیں کہ ہم بیٹا اس کی طرح مینج کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں, آپ کے لیے, آپ کی عادت کو سنوارنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہر وقت آپ کے ساتھ موجود بھی ہیں. لیکن بیٹا یہ ہم اس لیے جاب کر رہے ہیں کہ آپ کی خواہش ہے آپ کو اچھے کپڑے پہننے, ہم اس لیے ذرا سا بیٹا اس کام پہ جاتے ہیں. تو کاؤنسلنگ اس طرح بچوں کی کریں تو وہ بچے پھر اس سے آزاد ہونا شروع ہوں گے. کبھی کبھی ان کو ہفتے میں ایک دفعہ کوشش کریں, ماں باپ تو کرتے ہیں کوشش, لیکن لیکن ان بچوں سے پوچھیں, ان کی پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ہوٹلنگ چاہ رہے ہیں تو چلے بھی کوشش کریں گے, اگر ایسا کچھ کر لیں گے تھوڑا سا ان کو ہوٹل اس معیار کا نہ کر سکتے تو چلیں جس معیار کا بھی ہو تو ہوٹلنگ ایک ہفتے میں ایک دفعہ کرا دیں ان کو, اگر ان کی خواہش ہے. اچھا, بہت سارے بچے جو ہے نا کہتے ہیں کہ بھائی اکثر کہتے ہیں کہ اگر ایک بار لے کر چلے جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شاپنگ بھی کرنی ہے, پھر مجھے یہ بھی چیزیں لینی ہے, وہ بھی لینی ہے. مطلب بھلے ہی وہ آؤٹ آف بجٹ جا رہا ہو, بٹ بچے بہت ضد کر رہے ہوتے ہیں. یہ گھر سے جب چلے نا, لیکن جس کے وسائل محدود ہیں وہ گھر سے چلیں کہ بیٹا ہمارا بس اتنے پیسے, اب آپ نے کیا کیا لینا پہلے تو مجھے اپنا بتا دیں کیا کیا شیڈول ہے. اور جب انہوں نے اتنی لمبی سی لسٹ پکڑا دی تو ماں باپ نے کیا کرنا ہے, گھر پہ بیٹھ جانا ہے کہ اب جانا ہی نہیں. تو آپ بجٹ آپ ایسے بچوں کے سامنے رکھیں, بالکل اس میں آپ بجٹ بنائیں کہ اس میں کھانا کھائیں یا کیا چیز کریں. تو وہ اب وہ ان کی ذمہ داری ہو گئی کہ ان پیسوں کو خرچ کس طرح کرنا ہے, وہ پلان انہوں نے بنانا ہے. تو جب آپ ریسپانسبلٹی دے دیں گے نا تو آپ دیکھیے گا اس میں سے بھی پیسے بہت اچھا. جب آپ دیکھیں جب ابا کے پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے مہنگی چیز پسند آتی ہے, اور جب اپنے جیب سے نکل رہے اپنے کمائی میں پیسے پھر کہتے ہیں نہیں پاکٹ منی ملتا ہے بچوں کو لنچ کے لیے, پاکٹ منی کے لیے پھر وہ اپنے بجٹ میں دیکھتے ہیں, بجٹ میں خرچ کرتے ہیں. تو دو چیزیں لے لوں میں, ذرا بسکٹ بھی لے لوں اور ڈرنک بھی پی لوں, اور جب ابا کا ہوتا تو پھر انلمیٹڈ ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا نا کہ ان کی پاکٹ میں کتنے ہیں نہیں ہے, بس خرچ کرتے. اگر وہ کر کے چلے ماں باپ اس طرح سے لیں تو بچے بھی بڑے ہو رہیں گے, اور پھر وہ رہے گا کہ اٹیچ ہو جائیں گے اس سے. جب آپ ان کو بتا دیں گے بھی میرے یہ وسائل ہیں بیٹا, میں اتنے میں کر سکوں گا, تو وہ بچے ذمہ داری بھی ان میں آ جائے گی, وہ سیکھ بھی لیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے ہمیں تو جائیں گے تو ہم. یہ بات تو بڑی اچھی ہے, بٹ کہتے ہیں کہ بچوں کو اتنا سب کچھ بتانا بھی نہیں چاہیے, تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی تو ہے نا تربیت, کہ آپ نے کس عمر میں بتانا ہے, یہی تو سیکھنا ہے نا. کس عمر میں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تو کس عمر تک پھر ان کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے اچھا کرتے ہیں بیٹا یہ لیتے ہیں. کون سی عمر ایسی ہوتی ہے بچوں کی جی سربت
کہ جب ماں باپ کو بتانا چاہیے بچوں کو اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں یا پھر بجٹ کے حوالے سے؟ یہ جیسے آپ عمر کے حساب سے فکس نہیں کر سکتے، لیکن میچورٹی آپ دیکھیں بچہ آپ کس لیول کیا چیز سمجھتے ہیں کہ قابل ہوگی، اس کی جیسی ڈیمانڈز آئیں گی اسی حساب سے آپ کو. جیسے میرے بچے ہیں بڑے بڑے ٹوائز لے کر آ کے ہر ہفتے اگر بیٹھ جائیں گے تو میں تو والٹ سامنے کر دیتی ہوں، بیٹا ابھی اتنے پیسے ہیں میں تو ابھی نہیں لے سکتی. تو اب ایک اور نیا مشورہ آتا ہے کہ کارڈ سے لیں. والٹ میں اگر پیسے نہیں تو کارڈ یوز کریں، کیش نہیں ہے تو آپ کارڈ سے مجھے دلا دیں. لیکن یہی بات ہے کہ بچے کتنے شارپ آپ پہلے پیسوں کا بتا دیں کہ بھائی پیسے لمیٹڈ، آپ ایک بجٹ اور اس کے حساب سے آپ نے خرچ کرنے. پھر آپ ٹائم باؤنڈ بھی کر سکتے ہیں. روز تو بچہ ٹوائے نہیں خریدے گا نا، تو یہ ہے کہ اگر صحیح روز آپ ڈبل روٹی خریدیں گے، انڈے خریدیں گے، لیکن روز آپ ٹوائے نہیں خریدیں گے. تو آپ میرا یہ اپنا طریقہ ہے کہ جیسے بچوں کو اگر فائنینشیل فریڈم چاہیے تو میں ڈبل روٹی انڈے ان سے دلوا دیتی ہوں کہ ہم باہر گئے تو میں کہتی ہوں دہی اور اس کے پیسے آپ دے دیں. تو ان کی وہ جو سیٹسفیکشن ہے نا کہ کچھ بائنگ سیلنگ ہو گئی، کوئی ایکٹیویٹی ہو گئی، وہ اس سے سیٹسفائی ہو جاتی ہے. دیکھیے جب چھوٹا بچوں کو آپ جو ہے کوئی بیچارہ مانگنے والا ہے تو اپنے پیسے نکالیں، بچے کو دیں، اس کو دیں اور ان کو بتائیں بیٹا اس کے بعد اتنے بھی پیسے نہیں ہے، اس سے خوش ہو گیا. یہ بھی اس کی بچے کی تربیت ہے. چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم نے وہ تربیت کرنا چھوڑ دی نا سر. اب ہم بتائیں کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے، یہ دیکھو اس کو لے کے نکلیں، دیکھیں بھائی بیٹا آپ جس ہوٹل میں بیٹھے دیکھیں بیٹا اس کی ٹیبل اس کے بچے کو بیٹا دیکھو پیسے نہیں تھے تو انہوں نے بیچارے اپنی ٹیبل پہ کم چیزیں لکھی ہیں نا. تو یہ بچے کو سر ہاں یار دیکھو وہ بھی بچے ہیں چھوٹے، وہ بھی کھا رہے ہیں، میں اس سے اچھا کھا رہا ہوں. ہمیشہ اپنے نیچے سے اس کو دکھائیں گے. لو ہم نہیں دیکھتے نا، ہم بس یہی ہم دیکھتے ہیں اپنے ہائی لیول کے لوگوں کو. یہ پھر اسٹریس آتا ہے، پھر بیمار ہوتے ہیں. یہ بھی اسٹریس فیکٹر. تو کس طرح سے کیا لوگوں کو صرف ماں باپ کو یہ سمجھنا چاہیے، جو گھر کے بڑے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں بچوں کے مطلب چھوٹے، ذمہ داریاں سب کی ہیں اپنی اپنی ذمہ داری. گھر میں اپنے آپ کے میڈ ڈرائیور سب لوگ ہوتے ہیں، آپ تھوڑا سا ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں تو بچے خود ہی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہے یا ان کو تھوڑا ٹائم آف دینا ہے، یا ان کی اب جیسے ہمارے بچے پوچھتے ہیں سنڈے کو کیوں نہیں ہے ڈرائیور، تو آپ بتائیں ان کو کہ ان کو بھی آرام کی ضرورت ہے، انہوں نے 6 دن کام کیا، اب آج ان کی چھٹی ہے. تو یہ سب چیزیں وہ خود ہی ان کے اندر ایک کمپیشن اور یہ چیزیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی کہ اس طرح سے ہوتا ہے. پھر وہی کمپیشن اپنے ماں باپ بھائی بہن کے لیے آئے گا کہ وہ کانسٹنٹلی کام کریں، اب ان کو بھی کبھی ریسٹ چاہیے، جب وہ سو رہے ہیں تو ہم شور نہ کریں. تو یہ ایک چیز سے بہت سارے، ایک تیر سے بہت سارے شکار، بہت سارے کہتے ہیں نا ایک چیز بہت سارے میسجز دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اور کس طرح سے کرنا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے. تو اکثر جو گھر میں بچے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، مطلب ان کا مزاج ہی کچھ الگ ہوتا ہے. کیوں؟ اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نہیں، جبکہ 4-5 بھائی بہنیں ہیں، کوئی ایک ایسا نکل گیا، 4-5 ٹھیک ہے. اس میں بھی غلطی ہوگی کہیں نہ کہیں کہ توجہ نہیں دی ہوگی اس پر، کسی ایک پہ زیادہ توجہ کی ہوگی یا 2 پر. ایسا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے. آپ نے غصہ جو ہے نا وہ بخار کی طرح ہے. بخار خود کوئی بیماری نہیں ہے، بخار تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ باڈی میں کچھ گڑبڑ ہے. تو غصہ ایک سمٹم ہے کہ اندر کچھ گڑبڑ ہے، اس کو دماغ میں کچھ چل رہا ہے، اسے گھسا رہا ہے. تو یہ کس طرح سے اس کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے اچھی تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کاؤنسلنگ کریں، بچے کی بات کریں اور تہ تک پہنچے کہ اس کو کیا چیز تنگ کری ہے. اکثر گھر میں نہیں ہوتی کاز، اسکول میں بلی ہو رہا ہوتا ہے بچہ، کوئی دوست تنگ کر رہا ہے، کسی ٹیچر سے کوئی ایشو ہو رہا ہے، یا باہر آج کل ابیوز کے ایشوز ہیں، کسی وجہ سے بچہ تنگ ہو رہا ہے. یہ بہت سارے فیکٹر، وہ پھر آپ باتیں کرتے کرتے چیز نکلتی ہے، پھر بچہ بتاتا ہے مجھے کیا چیز تنگ کری ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے بچے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا بس اس کے بیہیویئر میں سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو آہستہ آہستہ کاؤنسلنگ سے مدر کر لیں یا کاؤنسلر کے پاس لے جائیں، اسکول میں کوئی ٹیچر کر لیں، بھائی بہن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ تو بچوں کی باتیں ہو گئی. نسیم صاحب اگر کوئی بڑا آپ کے پاس آتا ہے مرد حضرات میں سے یا خواتین میں، تو وہ زیادہ تر کیا کہتی ہیں، کیوں اسٹریس کیوں ہے انہیں، کیوں ڈپریشن کا شکار ہے وہ؟ آج کل جو ہے خواتین جو ہیں وہ تو اپنے گھر کے بالکل ماحول کی وجہ سے کالج جانے کے پیسے نہیں بچتے ہیں، بجٹ یہ نہیں ہے، ساری چیزیں مسائل ہیں، ساری چیزیں ہیں. کپڑے کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں بالکل جو سیلون جانے کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ سے بہت لڑ جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ مجھے پیسے چاہیے اتنے، مطلب ہیئر کٹ لینا ہے یا فیشل کروانا ہے. تو ایسی خواتین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہمارے معاشرے میں ہے بہت زیادہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اب ان کو ریئلائز خود ہونا چاہیے کہ میرے ہسبینڈ کی یا میرے معاشی کیا حالات ہیں، کس وقت کیا میں جا سکتی ہوں، کیا میں اس کا جو وہی میں نے کہا نا جیسے مقابلہ جو ہے میں اپنے سے آگے کی طرف نہیں نیچے کی طرف سے کرنا چاہیے. وہاں سے جب ہم کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ بہت ہم بہتر ہو جائیں گے کہ سارے معاملات خود خواتین اب سالو ہو جائیں گی کہ ان سے جو نیچے ہیں ان کی آمدنی اتنی ہے اور وہ لائف کیسی گزار رہے ہیں اور ہم کیسے گزار رہے ہیں. تو اگر وہ اوپر جائیں گی، اگر وہ ٹی وی دیکھتی رہیں گی آپ کو تو معذرت کے ساتھ تو پھر وہی کہیں گے یہ کروں گی. نہیں صحیح بات ہے، واقعی ایسا ہوتا ہے نا
जब आपने अर्ज किया कि इससे पहले कि जी वो हमारा मॉर्निंग शो डिफरेंट हट के है कि वो सिर्फ कपड़ों का, वो सिर्फ हमने नहीं दिखाना है कि जहाज हमने नहीं, हाँ जी, ऐसा होना चाहिए कि अवेयरनेस है ना, सिर्फ ये ना है कि बस कपड़े अच्छे अच्छे से देख लिए, भाई स्वागत ने कितने अच्छे कपड़े दिखाए तो वही परचेज करना है, इसकी वजह से इतना स्ट्रेस हो जाए, फिर हस्बैंड से लड़ाई है, फिर सास अम्मा से लड़ाई है, मतलब सब कुछ करें आप समझा दें कि आप सेविंग करें, हाँ उसके लिए, और 2-3 महीने में ले लें, 6 माह में ले लें, साल में ले लें कोई अच्छी डिजाइनर का ड्रेस, जरूरी नहीं कि आप हर महीने डिजाइनर ड्रेस पहने, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपके घर में खुशी होनी चाहिए, आपके घरेलू माहौल अच्छा होना चाहिए और टेंशन से बिल्कुल भी रिमूव। आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने डिजाइनर के, अंदर से डिप्रेस्ड हैं, मतलब मैं तो कहती हूँ बेकार है। ठीक है जी, जो हमारा टॉपिक है ज़हनी दबाव से निजात, इसके लिए सरवत क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देन हकीम साहब की बारी आएगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस तो हमारी लाइफ का हिस्सा है। इसके लिए सबसे अच्छा एक जो मशवरा ये है कि आप अपने स्ट्रेस को रियलाइज़ करें कि आपको किस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है और फिर उसकी जो तरीका है उसको दूर करने का, उसके लिए काम करें। तो अवेयरनेस सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। नसीम साहब, जैसे जिन्होंने कहा सरवर साहिबा ने, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हमें रियलाइज करना है ना कि हमारा ये स्ट्रेस किस किस्म का है। हर आदमी सेल्फ काउंसलिंग पहले खुद करेगा, उसके बाद वो समझेगा कि मुझे अब मैं किस पोजीशन में हूँ। अगर वो उससे ज्यादा पोजीशन खराब में चला गया है तो वो फिर उसके दूसरे जो लोग होंगे वो समझ रहे होंगे ना, फिर वो लेके जाएंगे किसी मॉलिज के पास, फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। वो फिर देखने की मॉलिज की जिम्मेदारी है कि वो उसको समझे। जी जी। तो इस सबसे अच्छा यही कि पहले हम सेल्फ काउंसलिंग खुद कर लें। सही। अगर हम इससे बाहर हो गए हैं, हम इससे आगे की मर्ज की नौयत में चले गए तो फिर आप जाएं, तो फिर उस पर अद्वियात का सिलसिला उसके बाद शुरू होगा। सारी चीजें फिर मतलब वो चीजें आपको लेकर जा रही होती है बहुत ही लंबे से। आजकल जो हमारे यहाँ हो गया ना, हम अद्वियात पे पहले आ जाते हैं कि जब ट्रैंकुलाइजर और ये नींद की गोली फला, एग्जैक्टली जरूरत ही नहीं है। हाँ, तब कर रहे हैं। ठीक है जी, सरवत साहब और नसीम साहब, सरवत साहिबा जी और नसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी नाज़रीन, देखा आपने जो हमारा टॉपिक है ज़हनी दबाव से निजात, इससे कैसे निकला जा सकता है, और इतने अच्छे अच्छे से माहिर हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने क्या क्या बातें आप तक फराहम की हैं। तो सारी चीजों को नोट डाउन कर लिया करें, नोट डाउन ना हो सके तो फिर रात में रिपीट में प्रोग्राम चलता है 12 बजे, वो देखा करें। यूट्यूब पे शोज पड़े होते हैं हमारे, वो देख लिया करें। कुछ तो सीखें, कुछ तो समझे, अपने घर के माहौल को अच्छा बनाए, क्योंकि एक फर्द से मुआशरा बनता है, और अगर आपने पूरा मुआशरा ठीक करना है तो हर कोई 1 by 1 कहते हैं ना कि ग्रेजुअली हो ही जाती है सारी चीजें ठीक, और इंडिविजुअली होती है। ये नहीं कि हम ये समझे कि इज्तिमाई तौर पर क्यों नहीं है, तो जो ज्यादातर है वैसे ही हमें करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना क्या करें। इसके साथ ही साथ वाइंड अप का टाइम हो चुका है, अपनी होस्ट साले नौरीन को इजाजत दें। अब नेक्स्ट प्रोग्राम आप देखेंगे हमारा इन द किचन गुलजार साहब का, और इसके साथ ही साथ मैं इजाजत चाहती हूँ जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।